رمضان میں کون سے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو فدیہ دینا چاہیے روزے کے بدلے؟ دیکھیے، فدیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو روزے کے بدلے دیا جاتا ہے، اور روزے کے بدلے کھانا کھلایا جاتا ہے، روزے کے بدلے مستحق کو کچھ رقم دی جاتی ہے، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے، اور وہ روزے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اب وہ فدیہ کس شخص کو دینے کا حکم ہے؟ کیا ہر شخص فدیہ دے گا، یا کسی بھی شخص کو روزوں کے اور فدیہ کے درمیان میں اختیار ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں دو قسم کے پوائنٹ آف ویو پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو ہے، روایتی ایک نقطہ نظر ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا واضح طور پر ذکر فرما دیا تھا کہ جو روزہ ہے وہ جو بندہ طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر تو فرض ہے، اور جو بندہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا، آئندہ بھی اسے طاقت نہ رکھنے کی امید ہے، تو پھر وہ شخص روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ دوسرے قسم کا پوائنٹ آف ویو ان حضرات کا ہے کہ جو سنت کو بنیاد بناتے ہیں، کتاب اللہ کو بنیاد بناتے ہیں، اس کے برعکس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بعض چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے، یا جو ذخیرہ ہم تک احادیث کے ذریعے پہنچا ہے، اس سے وہ دین میں کسی قسم کے اضافے کی اہمیت کو نہیں دیتے کہ دین میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے کے اور فدیے کے درمیان میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے۔ بہرحال یہ دو قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 184 میں، کہ جو آیت چلی آ رہی ہے کہ جس میں روزوں کا ذکر ہے، کہ جس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر چلتا آ رہا ہے، اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ دینا ہے، مسکین کے لیے، مسکین کو فدیہ دینا ہے ان کے لیے۔ تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو فدیہ دینے کا حکم ہے۔ بظاہر تو یہ ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے کنٹراڈکٹ معلوم ہو رہا ہے، متضاد معلوم ہو رہا ہے کہ جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو دراصل احادیث میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جو یہ حکم ہے، جب روزوں کا حکم نازل ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزوں کا ارشاد فرمایا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں ذکر فرما دیا تھا روزوں کا، تو اس وقت ظاہر ہے جو دین کے احکامات ہیں ان کے اندر تدریج ہے، ان کے اندر آہستہ آہستہ گریجولی انسان کو احکامات دیے جاتے ہیں، تدریج کے ساتھ وہ احکامات دیے جاتے ہیں۔ تو جب روزے کا حکم پہلے عطا کیا گیا تو اس وقت یہ حکم تھا کہ کوئی شخص یا تو روزہ رکھ لے یا پھر فدیہ دے دے۔ قرآن مجید میں اسی بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے، دونوں قسم کے احکام ہمیں ملتے ہیں کہ روزہ بھی رکھو اور فدیہ بھی دو۔ اس کے برعکس اگر ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص چاہتا روزہ رکھتا، جو شخص چاہتا وہ روزہ نہ رکھتا، تو وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر فدیہ دے دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے دو قسم کی چیزیں تھیں، دو قسم کے اختیارات تھے۔ پہلا اختیار تو یہ تھا کہ روزہ رکھ لیا جائے، اور دوسرا اختیار یہ تھا کہ روزہ چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے فدیہ دے دیا جائے۔ لیکن بعد میں قرآن مجید کی آیت کے ذریعے ہی وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور وہ حکم خاص لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جو کہ اگلی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو روزے کے احوال ہیں، جو روزے کے حالات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے تھے مہینے کے، اور عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی روزوں والی، یہاں تک کہ جو فدیے والی جو آیت ہے وہ بھی نازل ہو گئی۔ تو پھر اس وقت یہ حکم تھا کہ جو چاہے بندہ روزہ رکھ لے، جو چاہے وہ روزہ نہ رکھے، اور ایک مسکین کے کھانے کے برابر فدیہ دے دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی ایک اور آیت نازل فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ آیت نازل فرمائی
کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں جو قرآن مجید ہے وہ نازل کیا گیا ہے، تو اسی میں پھر آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ بھی نازل ہوا کہ تم میں سے جو بندہ رمضان کے مہینے کو پالے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو پھر یہ فرماتے ہیں حضرت جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ پھر روزے کا حکم مقیم پر، جو صحیح مقیم ہو، بیمار نہ ہو، اس پر باقی رہا، اور مریض کے لیے اور مسافر کے لیے رخصت دی گئی، یعنی وہ روزے کی قضا کر لے بعد میں۔ اور جو ایسا بندہ ہے کہ جو روزے کی قدرت نہیں رکھتا، بوڑھا شخص ہے، اس کے لیے وہ کھانا کھلانے والا حکم باقی رہا کہ جو قرآن مجید میں ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پہلے جتنے بھی حالات تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دیے کہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی، اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی اس کے ذریعے کیا حکم تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا تھا۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ جو روزے رکھنا ہے، جو صحیح بندہ ہے اس کو روزے رکھنے کا حکم ہے، جو بیمار نہیں ہے اس کو روزے رکھنے کا حکم ہے، مقیم کو روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اس کے برعکس کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بیمار ہے، بوڑھا ہے، تو وہ شخص فدیہ دے گا، اس شخص کو فدیہ دینے کا حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی سنن دارقطنی میں اس قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے فدیہ ولی و منسوخ نہیں ہے، بلکہ بعد میں وہ خاص حکم ہو گیا خاص بوڑھے شخص کے لیے کہ جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو اب وہ فدیہ کتنا دے گا اس بارے میں بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے، سنن دارقطنی میں ہے، مسند احمد میں روایت ملتی ہے، تو اس میں اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، مسند احمد والی روایت کو بھی شعیب برنوت صحیح کہتے ہیں، کہ جو بندہ روزے کی قدرت نہ رکھے، روزے کی استطاعت نہ رکھے، تو وہ فدیہ دے گا ہر دن کے برابر، ہر دن کے بدلے فدیہ دے گا۔ جو روزہ رکھنا ہے، جو رمضان کا ہر دن ہے، اس کے بدلے فدیہ دے گا۔ اور کتنا فدیہ دے گا؟ آدھا سا گندم سے فدیہ دے گا، نصف سا گندم سے فدیہ دے گا۔ اور نصف سا جو ہے وہ بعض علماء کرام کی تحقیق کے مطابق 1.25 کلو گندم کے برابر بنتا ہے، اور بعض علماء کرام کی تحقیق کے مطابق 2.25 کلو گندم کے برابر بنتا ہے۔ تو اس بات کا بھی ہمیں ذکر مل گیا، اور اس بات کا ہمیں معلوم ہو گیا، اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ فدیہ کتنا دے گا۔ صدقہ فطر ایک دن کے کتنا ہوگا؟ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوگا کہ جو نصف سا ہے۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ صدقہ فطر نصف سا جو ہے وہ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ جاری فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کسی اور موقع پر۔ اب یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا شخص فدیہ دے گا۔ احادیث میں تو ہمیں اس بات کا ذکر مل گیا ہے کہ جو بوڑھا شخص ہے کہ جو روزے رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو وہ فدیہ دے گا۔ اب بوڑھے شخص کے ساتھ ساتھ وہ بندہ بھی داخل ہے کہ جو ایسا بیمار ہے، اس کو ایسا مرض لاحق ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ بات کہہ دی ہے اور اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس کا مرض زائل ہونے والا نہیں ہے اور تا دم حیات اس کا مرض رہے گا، تو وہ شخص بھی روزے کا فدیہ دے گا، چاہے وہ جوان ہو لیکن اس کے ساتھ مرض ایسا لاحق ہے کہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو وہ شخص بھی فدیہ دے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہ سامنے رہنی چاہیے کہ جو فدیہ ہے وہ آپ جو صدقہ فطر ہے اس سے برابر ہوتا ہے، تو آپ گندم سے بھی دے سکتے ہیں، جو سے بھی دے سکتے ہیں، کشمش سے بھی دے سکتے ہیں، اور کھجور سے بھی دے سکتے ہیں، جو 3.5 کلو کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو اب اگلی ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو فدیہ دے چکا ہے لیکن بعد میں اس کا مرض لاحق ہو گیا ہے، تو اس کا وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ اسے دوبارہ قدرت ہو گئی ہے روزہ رکھنے کی۔ تو اب وہ جو روزے، جن روزوں کا اس نے فدیہ دیا ہے، ان روزے کی دوبارہ وہ قضا کرے گا، کیونکہ اب وہ روزے رکھنے پر قادر ہو گیا ہے۔ فدیہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو قادر نہیں ہوتے ہیں، اب آگے بھی قادر نہیں ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو بندہ آگے قادر ہو گیا ہے، پہلے اس نے فدیہ دیا ہے، تو پہلے والے روزوں کا بھی وہ دوبارہ اس کی قضا کرے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز، ایک اور مسئلہ یہ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ جو صحیح سالم شخص ہے جس کے اندر روزے کی دوسری شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ بعض لوگ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، فدیہ دینے لگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ گرمی کی وجہ سے آپ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتے، بلکہ اگر کوئی شخص گرمی کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو جب وہ سردیوں میں روزہ رکھنے پر قادر ہوگا، جب سردیوں کا موسم آ جائے گا، ٹھنڈا موسم ہو جائے گا جس میں وہ روزہ رکھ سکے گا، تو اس موسم میں وہ روزہ کی قضا بھی کرے گا
اور فدیے کا اسے حکم نہیں ہوگا۔ فدیے کے ہم نے دو حالات بیان کر دیے ہیں، ایک تو وہ بوڑھا شخص کہ جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو ایسا مرض لاحق ہو، ایسی بیماری اسے ہو جائے، ایسی ڈیزیز اسے ہو جائے کہ جس کے بعد ڈاکٹرز اس بات کی تصدیق کر دیں کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور واقعی میں اس کی طبیعت اجازت بھی نہ دے روزہ رکھنے کی، اور اس کو ایسا مرض ہو کہ آئندہ بھی اس کے روزہ رکھنے کی کوئی امید نہ ہو، تو پھر وہ شخص فدیہ دے سکتا ہے۔